بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا ہم اور آپ اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے اور مصیبت اور پریشانی کے دور میں اللہ نے اپنا کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ یہ دن، یہ رمضان شریف کی برکات ہم اور آپ کو نصیب فرمائیں۔ اللہ کرے اللہ ہر مسلمان کا رمضان شریف قیمتی بنا دے اور اس کو نفع بخش بنا دے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے والا اور مسلمانوں کے لیے راحت دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ نے رمضان شریف کو قرآن پاک میں کسی اور مہینے کے بارے میں یوں نہیں فرمایا کہ بڑی جلدی سے گزرتا ہے، لیکن رمضان شریف کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا جلدی اور تیزی سے گزرتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی، اور اس کی قیمتی بنانے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی سی ہم نے توجہ کر لی تو قیمتی، اور اگر تھوڑی سی توجہ نہ کی، غفلت کا شکار رہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملتا، تراویح پڑھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملتا، خالی بھوکا رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کو حدیث میں ذکر فرمایا کہ انشاءاللہ مختصر وقت میں اس کے متعلق عرض کروں گا کہ کیسے ہم رمضان قیمتی بنا سکتے ہیں، اور موٹی موٹی چیزیں، موٹے موٹے احکامات کیا ہیں جو ہمیں رمضان شریف میں کرنے کی شریعت نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ رمضان آتا ہے، رمضان کا معنی ہے گرم، رمضان کا معنی ہے سخت، رمضان کا معنی ہے دوسرے کو پاک کرنے والا۔ جیسے کسی بچہ ہوتا ہے، پہلا کچیلا ہوتا ہے تو والدہ اس کے لیے پانی گرم کرتی ہے اور اس کے لیے سارا انتظام کرتی ہے، اس کے لیے صابن کا انتظام کیا جاتا ہے، کپڑے صاف کیے جاتے ہیں، اور باوجود اس کے نہ چاہنے کے کہ بچوں کی عادت ہے وہ نہانے سے کتراتے ہیں، اس کو وہاں زبردستی پکڑ کے اپنا نلکے کے نیچے، پانی کے نیچے اس کو ڈال کے اور اس کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں۔ جب وہ صاف ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں پاک ہو گیا، اس کو اس کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، اس کو اس کی اپنی شکل اچھی لگتی ہے، دوسروں کو بھی۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان اس لیے ہے کہ تمہیں صاف ستھرا میں نے کرنا ہے۔ جو تمہارے 11 مہینوں میں گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، یہ زبردستی اس میں پاک کرنے کے بہانے کسی طریقے سے کسی کو کھجور کے دانے سے معاف کر دیا، کسی کو پانی کا گھونٹ پلانے سے معاف کر دیا، کسی کو مسجد میں آنے سے معاف کر دیا، کسی کو کسی سے اچھائی کرنے سے، بخشش کے بہانے ہوتے ہیں۔ یہ 10 دن ایسے بہانے کے دن، اول رحمہ، شفقت کے دن یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم مسلمان بد نصیب ہیں، ہم اس شفقت کو بھی الٹ لیتے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا رمضان شریف آ رہے، پورا سال ہم نفع کماتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ رعایت ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر گھی 5 روپے سستا کر دیں، آٹا سستا کر دیں، کوئی نہ کوئی رعایت دے دیں، کسی کے ساتھ شفقت کر دیں، لیکن ہم آپ دیکھیں الٹ ہو رہا۔ ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے، پہلی بارش ہے، آپ یقین کریں یہاں سے لے کر وہ یہ جو ہمارا قریب آس پاس علاقہ ہے شادر روم تک، ایک ہی رات میں بجائے اس کے کہ بارش آتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، رحمت تھی، ہم نے اس کو عذاب بنایا، ہم نے لوگوں کی دکانیں لوٹ ڈالی۔ اکثر ایسے ہوا، پہلی جو بارش آئی اس پہ ہم سیکھے نہیں، ہم اس سے نفع اٹھاتے، ہم یوں سمجھتے کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا، ہم انشاءاللہ روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، کوئی باہر سے چور تو نہیں ہے، کوئی امریکہ سے تو نہیں ہے، نہ انڈیا سے ہے، یہی مسلمان ہیں، دوسروں کی دکانیں لوٹ لیں، وارداتیں بڑھ گئی ایک ہی رات میں، ایک بارش سے۔ یہ رحمت کو ہم نے خود بدبختی کا ذریعہ بنایا۔ اور آپ دیکھیں بجائے اس کے کہ کام سستا ہوتا، حکومت نے اگر 5 روپے بڑھائے ہیں یا انہوں نے 2 روپے بڑھائے ہیں، انہوں نے 20 روپے بڑھائے، کوئی سبزی آپ جائیں، کوئی چیز لینے جائیں، وہاں بیٹھے مسلمان ہیں، جس کو جو بس چلتا ہے وہ دوسرے کی چمڑی ادھیڑنے کے چکر میں کہ کسی طریقے سے دوسرے کی جیب میں خالی کر۔ اس سے ہم جتنا اللہ میں پاک کرنا چاہیں ہم پاک نہیں ہو سکتے۔
پاک وہ ہوتا ہے جس کو پاک کرنے کے اگر دوسرا ایک آدمی کے کپڑے، جیسے میں نے مثال دی، علماء نے مثال دی ہے کہ جیسے والدہ بچے کو باوجود اس کے کیوں نہیں چاہتا کہ میں نہاؤں، چھوٹے بچے پانی سے وہ کتراتے ہیں، اس کو زبردستی پکڑ کے صاف کر دیتی ہے، اگر وہ دوبارہ گند اٹھا کے اپنے منہ پہ مل لے، ہمارا کام بھی وہی، رمضان آیا اللہ نے ہمیں پاک کرنا تھا، ہم وہی گند اپنے منہ پہ مل لیں، یا یہ کب پاک ہونا ہے؟ یہ تو بد نصیبی۔ انہوں نے 10 روپے بڑھے، آپ کسی چیز کوئی چیز بھی آخر زیادہ چینی لینے والے روزے دار ہیں، آخر روح افزا لینے والے روزے دار ہیں، آخر دہی لینے والے روزے دار ہیں زیادہ۔ چلو ان کے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ شفقت کرو، آسمان والا تمہارے اوپر مہربانی کرے گا، یہی زمین ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تربوز کے، میں مثال دیتا ہوں، حدیث میں آیا اس کے چھلکے کے نیچے 18 آدمی بیٹھ سکیں گے، کوئی کھاد نہیں ہوگی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، یہی سادی زمین ہوگی۔ بکری کا ایک تھن، بکری کا ایک تھن فرمایا 40 آدمی کو کافی ہو جائے گا، اتنی برکت ہو جائے گی، یہی بکریاں ہوں گی، کوئی نسل والی نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم الٹ ہوتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے، اسی ایک ہفتے میں 6 مرتبہ زلزلہ آ چکا ہے ہمارے، اور اتنے بڑے بڑے اولے۔ احادیث میں جیسے ذکر کیا گیا کہ قیامت کے قریب آسمان سے پتھر برسیں گے، یہی پتھر ہیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے آدمی زخمی ہوئے، کتنے لوگوں کی فصلیں برباد ہوئی، ہم الٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، مسلمان دوسرے مسلمان کاروبار میں، میں بار بار مثال دیتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان اتنا گئے گزرے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک کی پروڈکٹ، کوئی اشتہار وہ دنیا چاہتی نہیں، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ میڈ ان پاکستان کو دنیا دیکھتی، نہ کہ میڈ ان جاپان۔ وہ کافر نے بنایا، کافر نے وہاں سے روانہ کی، اس کی قدر ہے دنیا میں۔ میڈ ان جاپان، جن کو ہم بے ایمان سمجھتے ہیں، جن کو ہم کسی کھاتے کا نہیں سمجھتے، ان کی جو چیز ہے وہ ایک نمبر۔ میں آپ کافر مسلمان سب یہ جاپان کی بنی ہوئی چیز، اس میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ جو پاکستان کی بنی ہوئی ہو یا چائنا کی بنی ہوئی ہو، وہ بھی چائنا والوں کو خراب ہم نے کیا، ہم نے ان سے ساتھ بات کر کے جو آس پاس تھے، چونکہ ہمارے قریب تھا، ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہاں 2 نمبر کام چلتے، 2 نمبر بناؤ، میڈ ان جاپان کی مہر لگاؤ اور ایسے کرو۔ یہ کب پاک ہوں گے؟ یہ قوم کبھی سیدھی نہیں ہونی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو تو رحمت بنایا، یہ جتنا رمضان شریف ہے جہاں بھی آیا، یہ تو مسلمان کی روزی کو کھول دیتا ہے، یہ تو کافروں پہ بھی آسانی والا معاملہ ہے۔ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف جیسے ہی آتا ہے اللہ فرشتوں کو فرما دیتے ہیں اب یہ رحمت والے ایام ہیں، یہ بخشش کے دن ہیں، کافروں پر بھی آسانی کرو۔ اور حدیث میں فرمایا گیا جو مسلمان اس دنیا سے اگر گناہ کی حالت میں فوت ہوئے، سزا کے مستحق ہیں، اللہ وقتی طور پہ ان سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ لیکن ہم اور آپ نے دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے چوریاں بڑھ گئیں، وارداتیں بڑھ گئیں، اور جو ریڑھی والا بیٹھا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا یہ 200 روپے میں اللہ میرے لیے برکت ڈال دیں گے، وہ الٹا اوروں کے چکر میں اور زیادہ بڑھنے کے چکر میں۔ تو پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا، خیر خواہی کا، کم از کم مسلمان کی اتنی نشانی تو ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، ہم حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا واللہ لا جبن، اللہ کی قسم وہ ایماندار ہیں۔ ہم سمجھے پتہ نہیں چور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کسی ڈاکو کے بارے میں، دوبارہ آپ نے فرمایا واللہ لا جبن، اللہ کی قسم وہ ایماندار ہیں۔ تیسری مرتبہ فرمایا واللہ لا جبن۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے قسم کھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی حرکتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ ایمان میں نہیں، اور جتنا نمازی ہے، جتنا خیر خواہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایمان میں نہیں۔ ہم اور آپ دیکھ لیں، ہم مسلمانوں کو تکالیف دینے میں، دوسروں کو سزا دینے میں، دوسروں پر وارداتیں کرنے میں، دوسروں کو مارنے میں، کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے میں کس طرح آگے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان، اس سے 100 رمضان اوپر آ جائیں، ہم نے پاک نہیں ہونا۔ حضور نے اس کو رحمت فرمایا، اللہ نے اس کو رحمت فرمایا، اللہ کے ارادہ ہم اور آپ کو پاک کرنے کا ہے۔ لوگ رمضان شریف میں یہ تو کرتے ہیں کہ قرآن شریف اٹھا لیا، پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، اور کوئی نہیں بھی کرتا تو کم از کم 27 کا، حالانکہ یہ بھی کام صحیح نہیں ہے، روزے پورے فرض ہیں۔ لیکن احادیث میں جن چیزوں کی زیادہ
تذکرہ آیا جس سے رمضان شریف آدمی کا بدبختی میں گزرتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ وہ چیز یاد کروں گا۔ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ بھائی کھجور صدقہ کر دو اور اللہ کے راستے میں دو، سخی ہو جاؤ، خیرات کرو، قرآن پڑھو، یہ سب معلوم ہے، تراویح پڑھو، لیکن وہ چیزیں جو احادیث میں آئیں اور ہم اس کا پرہیز نہیں کرتے، جس سے ہمارا رمضان آیا گزرا برابر ہو جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بخشش رمضان میں نہیں ہوتی جس کا دل پاک نہ ہو۔ میں نے عرض کیا رمضان کا مقصد ہے دوسرے کو صاف کرنا، دل کو پاک کرنا، اللہ نے پاک کرنے۔ تو میرے دل میں اگر یہ ہے یہ بھی خراب، یہ بھی خراب، یہ بھی خراب، یہ سارے خراب ہیں، اچھا میں جتنے روزے رکھوں میں صحیح نہیں ہوں، میری نیکیاں برباد ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب برات بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی، لیلۃ القدر بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی، رمضان شریف کا آنا جانا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا، جس کا دل دوسرے مسلمان کے حق میں صاف نہ ہو۔ ہم دیکھ لیں کوئی اگر سودا لینے جائے تو 3 ریڑھیوں والے برابر ٹھہرے ہوں گے، سب کے پاس پیاز ہوگا، وہ کہے گا یہ پرانا ہے، یہ خراب ہے، حالانکہ اس کے باپ کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی بنی ہوئی چیز ہے، ایک ہی فیکٹری، ایک ہی مارکیٹ سے ہے، اور کوشش کریں گے دوسرے کو بلانے کی، دوسرے پاس یہ چیز میرے پاس یہ 1 نمبر ہے، فلانے کے پاس نہ جانا، اس کے پاس 2 نمبر۔ یہاں سے آپ جس علاقے میں چلے، جبکہ آپ کافروں کے ہاں جائیں، اگر آپ بے دین آدمیوں کے پاس جائیں، کراچی میں میرا وقت گزرا ہے، وہاں بوہری لوگ ہیں، بوہری ایک فرقہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کی طرز ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان ہوں، وہ کسی اور کام کے، داڑیاں بھی رکھی ہوتی بازوں کی نہیں۔ آپ یقین کریں وہاں اگر آپ کوئی سودا لینے گئے صدر مارکیٹ میں، کراچی کی بڑی مارکیٹ ہے، وہ اگر آپ ان سے کوئی چیز لینے جائیں تو آپ کو بتائیں کہ یہ چیز آپ پہلے مارکیٹ سے پوچھ لیں، یا آپ نے موبائل لینا ہے پہلے دوسروں سے پوچھ لیں، ہم آپ کو صرف رعایت دیں گے۔ ہم مسلمان ہم کہتے ہیں فلانا بھی خراب، فلانا بھی خراب، فلانا بھی خراب، حتیٰ کہ اوپر سے نیچے تک سارے خراب، میں ٹھیک، میری پارٹی ٹھیک، میرا لیڈر ٹھیک، میرے سارے فلانے ٹھیک۔ آپ دیکھ نہیں رہے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی بس میں ٹھیک ہوں یا جس پارٹی کے ساتھ میں ہوں بس وہ میرا خدا بھی نعوذ باللہ وہی ہے، میرا نبی بھی وہی ہے، میری سب چیز باقی سارا بالکل بیکار۔ آپ دیکھ لیں عمران نواز شریف اس میں کیا ہو، حالانکہ نہ وہ اس کا باپ ہے نہ اس کا باپ ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ہمارے اپنے ٹیکس ہیں، ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز اس پاکستان میں مفت نہیں ملتی، آپ کو کوئی چیز باریت نہیں ملتی، آپ کے لیے سارے کام آپ کی جیب سے کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر 10 روپے آپ کی جیب سے نکالتے ہیں بمشکل آپ کو 2 روپے ملیں گے، چاہے کوئی بھی آ جائے، کچھ کسی نے فائدہ دیا ہو، اس نے بھی کچھ، یہاں کو مفت ملتی کوئی چیز؟ ہر کوئی آج کے دور میں چالا کہ 10 روپے کی چیز نفع اٹھا کے گھاٹا کوئی نہیں کرتا، نقصان کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ دیکھیں سارا دین تبصرے یہی۔ چلو اوپر والے تو یہ سیاسی تبصرے ہو گئے، نیچے کا حال یہ وہ بیٹے کو بھائی کہتا ہے اپنے جو ہے آپ کا جو چچا ہے وہ ٹھیک نہیں، ماموں بھی ٹھیک نہیں، خالہ بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، پھر ٹھیک کون ہوا؟ اور مولویوں کا حال تو پوچھے نہ، کہتے ہیں مولوی تو سارے اگر یہ جنت میں جائیں گے ہم پہلے جائیں گے، آپ بتائیں پھر بچہ کیا ہے؟ جو آپ کے آگے رہنما ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، جس کے پیچھے آپ نے قرآن سنا، جو آپ کا جنازہ پڑھنے والا، پھر کون صحیح؟ سارے تو ہیں خراب۔ حدیث میں اس لیے فرمایا گیا اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو، جس کے دل میں دوسروں کے خلاف نفرت ہو۔ ہم ہیں سب کے سب ہیں ہمارے، ہم ہیں رب کے رب ہیں ہمارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت، اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ جس سے جلیں گے، جس کے بارے میں نفرت کریں گے، خود بخود زندگی برباد ہوتی جائے گی، اس کو اللہ دیتا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ نفرت اگر پیدا کرنی چاہیے تھی وہ کافر کے خلاف، بے دین آدمی کے خلاف، وہ نفرت ہے نہیں، ہم اور آپ کی نفرت ہے اپنوں کے خلاف، یہ بھی صحیح نہیں وہ بھی صحیح نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور نے ایک مرتبہ بلایا، فرمایا کہ اے انس ہے میرے پیارے بیٹے، میں آج تمہیں تحفہ دیتا ہوں، 10 سال تک حضور کی خدمت کی، اگر ہمارے اور آپ کی کوئی 1 مہینہ آگے پیچھے ہو جائے ہم بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز کہتے ہیں یادگار ہے،
شیلڈ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، مختلف انعامات دیتے ہیں۔ حضور نے حضرت انس کو فرمایا کہ چھوٹے تھے، 10 سال تک حضور کی خدمت فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا اے انس، اے میرے پیارے بیٹے، میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ صبح اور شام تم اس حال میں کرو کہ ہر مسلمان کے حق میں تمہارا دل صاف، کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، اگر کسی سے زیادتی ہوئی بس اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، ساری دنیا کے خلاف نفرت ختم کر دو، صبح بھی شام بھی۔ پھر حضور نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، یہ میرا طریقہ ہے، ذالک من سنتی، جس نے میرے طریقے پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آخری الفاظ آتے ہیں، فرمایا کہ جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہوا، لہذا جس نے یہ عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا حضرت ابو ایوب کے بارے میں آتا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، منبر پہ آپ تشریف فرما دے، فرمایا کہ ابھی ابھی جو آدمی جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو، جو آدمی ابھی مسجد میں داخل ہوں گے ان کو دیکھ لیں۔ صحابہ فرماتے ہم دیکھتے رہے، پتہ نہیں کون آتا ہے۔ اتنے میں ایک ساتھی آئے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک طرف اپنے جوتے رکھے، مسجد میں 2 رکعت پڑھی، پھر سیدھا آ گئے۔ دوسرے صحابی فرماتے میرے دل میں خیال ہوا کہ میں ان کے اعمال چیک کروں، اس وجہ سے حضور نے ان کو اتنی بڑی بشارت دی مسجد میں منبر پر بیٹھتے ہوئے سب کے سامنے۔ تو میں 3 دن تک ان کے آگے پیچھے رہا، وہاں ان کے گھر میں مہمان ہوا۔ آخر کار انہوں نے خود یہ فرمایا کہ میرا اور کوئی عمل نہیں ہے، عمل یہی ہے کہ رات کو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، صبح بھی ہم اور آپ بھی بہادری دکھائیں۔ قرآن پاک کہتے ہیں یہ بڑی بہادری، یہ دوسرے کو معاف کر دینا، دوسرے کو معاف کر دینا۔ ہمارا اللہ معاف فرمائے، ہم دوسروں کے خلاف کیا بہادری دکھائیں گے؟ ہماری نفرت اپنے ماں باپ کے خلاف ہے۔ آپ جتنے نوجوان بیٹھے اللہ معاف فرمائے، آپ کسی اپنے دوست سے پوچھ لیں، وہ کہے گا سب سے بڑا دشمن میرے والد ہیں، پتہ نہیں کب یہ مرتا ہے۔ سب سے بڑی نفرت اس کی ماں کے خلاف ہے، سب سے بڑی نفرت اس کے اپنے تایا، اپنے چچا، اپنے قریبیوں کے خلاف ہے، بعد والے تو یہ کیا مت نہیں۔ تو اس میں جتنے رمضان آ جائیں، تاکہ چاہے آسمان سے فرشتے ہمیں دو ڈالیں، ہم نے پاک نہیں ہونا۔ پاک وہ ہوتا ہے جس کے پاک ہونے کا ارادہ ہو۔ میں نے عرض کیا، یہ علماء نے مثال دی ہے، رمضان شریف ایسے ہے جیسے بچے کو عورت پکڑ کے ماں اس کی نہاتی ہے زبردستی، پھر اس کو پتہ چلتا ہے میرے کپڑے تبدیل ہو گئے، میں صاف ستھرا ہو گیا، اور اگر وہ خود دوبارہ اٹھا کے گند لگا دے اس میں ماں کا قصور نہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی، اس مصیبت اور فتنے کے دور میں ہمیں رمضان شریف کی برکات نصیب فرمائی۔ ہم ہیں لوٹ مار کے چکر میں، ہم ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھانے کے چکر میں۔ وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو یہ سمجھے کہ کئی رمضان آئے اور ایسے چلا جائے گا۔ رمضان ہو کے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس گاڑیاں ہوں، پیسے ہوں، مال و دولت ہو، نفع ہو، جن کے پاس دنیا زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں، یہ دل کی بات ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں پیسے والے، لیکن 1 منٹ بھی بھوکا نہیں بیٹھ سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پہلا کام یہ کریں کہ جس سے کوئی تعلقات خراب ہیں، کم از کم اتنا ہے سلام مسلمان کا حق ہے، سلام ایک مسلمان کا حق ہے۔ اللہ یوں نہیں فرماتا جس نے آپ پہ کوئی آپ کا نقصان کیا آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، اللہ یہ فرماتا ہے چلتے پھرتے السلام علیکم، بس اتنا ایک مسلمان کا حق ہے۔ ہمارا تو یہی نہیں، ہم گھر جاتے ہیں، والد سے پوری زندگی صحیح معنی میں گفتگو نہیں کی، ماں سے صحیح معنی میں گفتگو نہیں کی، اپنے قریبیوں سے ہم جاتے ہوئے ان کو گفتگو تک نہ، ان کا پتہ تک نہ، ان سے کبھی کلام تک نہ۔ اس طریقے سے نہ ہم نے پاک ہونا ہے، نہ اس رمضان میں